الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ برادران گرامی، عزیز دوستوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 5 نومبر 2020 بروز جمعرات یہ میری تیسری کلپ ہے نئے عنوان کے ساتھ۔ عنوان ہے گھر کی سکونیت باعث سکینت۔ یعنی آدمی آج کے فتنوں کے دور میں فتنوں سے بچنے کے لیے اپنا وقت زیادہ سے زیادہ گھر میں گزارنا چاہیے، اس لیے کہ آج دنیا ہر جگہ فتنہ ہی فتنہ ہے، چاہے مسجد ہو، بازار ہو، محلہ ہو، اور اٹھنے بیٹھنے کی جو جگہیں ہیں، ہر جگہ لوگ غیبت میں، چغلی میں، ان کی برائی میں، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنے میں ہی اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، اپنی زندگی، اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ اس لیے آدمی ان سب سے دور رہے۔ اس سلسلے میں قرآن کریم کی 3 آیتوں کے 3 ٹکڑے میں آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اس سلسلے میں ایک حدیث نبوی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے 3 آیتیں سن لیں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے: واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکونت کی جگہ بنا دی ہے۔ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 80 کا ایک ٹکڑا ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے گھروں کو سکونت اور سکینت کا مقام دیا ہے کہ جب تک بندہ گھر میں رہے گا، سکون سے رہے گا، اطمینان سے، سکینت سے رہے گا۔ یہ پہلی آیت کا ٹکڑا ہے۔ دوسری آیت ہے سورہ نور کی آیت نمبر 15: اذ تلقونه بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم به علم وتحسبونه هینا وهو عند اللہ عظیم۔ یعنی جب کہ تم اسے اپنی زبانوں سے نقل در نقل کرنے لگے، یعنی زبان سے آدمی باتوں کو نقل کرتا ہے اور اپنے منہ سے وہ بات نکالنے لگے جس کی تمہیں مطلق خبر نہ تھی، گو تم اسے ہلکی بات سمجھتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات تھی۔ یعنی آدمی آسانی سے کسی کی برائی بیان کرنے کے لیے، غیبت چغلی کرنے کے لیے جو زبان کھولتا ہے، زبان چلاتا ہے، تو اس کو یہ بات بہت ہلکی محسوس ہوتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ بہت بھاری بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے آدمی زبان کھولنے سے پہلے 100 بار سوچ کر زبان کھولے کہ مجھے کیا کہنا ہے، کیا نہیں کہنا ہے۔ تیسری آیت ہے سورہ نجم کی آیت نمبر 60: وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ۔ یعنی ہنس رہے ہو، روتے نہیں ہو۔ یعنی تمہارا زیادہ وقت ہنسی مذاق میں گزرتا ہے، رونے میں نہیں گزرتا ہے۔ آپ دیکھیں ان تینوں آیتوں میں پہلی آیت میں گھر میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے، دوسری آیت میں زبان کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے، اور تیسری آیت میں زیادہ ہنسی مذاق میں گزارنے کے بجائے رونے میں وقت کو صرف کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ کثرت سے رویا کرو۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ کم سے کم ہنسو، زیادہ سے زیادہ رو۔ ان تینوں آیتوں کے تحت میں ایک حدیث سنیے
حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، من نجات یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، نجات کس میں ہے؟ کون سے عمل میں نجات مضمر ہے؟ کون سا عمل کروں کہ میں اللہ کے عذاب سے نجات پا جاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک۔ تین باتیں آپ نے فرمائی کہ زبان کو لگام دے اور اپنے گھر کو تو اپنا ٹھکانہ بنا لے، تیرا گھر تیرے لیے کشادہ ہو جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اپنے گناہوں پر روتا رہے، اپنے گناہوں پر آنسو بہاتا رہے۔ یہ تین باتیں ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے سوال پر ارشاد فرمایا، تو گویا یہ تینوں آیتیں، تینوں اس حدیث کے تینوں نقطوں جملوں سے واضح ہوتے ہیں کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ سکنہ، پہلی آیت میں جو سکنہ کہا گیا ہے، سکن وہ جگہ ہے جہاں انسان سکون حاصل کرنے کے لیے، سکون پانے کے لیے خرامہ خرامہ بہت ہی چاہت اور شوق سے جاتا ہے، یعنی اپنے گھر کی طرف آدمی باہر کے دنیا سے لوٹ کر، دنیاوی محنت مزدوری سے لوٹ کر، کام دھندے سے، آفس کے بکھیڑوں سے لوٹ کر جب گھر کی طرف آتا ہے تو اس نیت سے آتا ہے کہ میں گھر جاؤں گا تو مجھے سکون ملے گا۔ یعنی سکن وہ جگہ ہے جہاں جب تک وہ وہاں رہے، بندہ جب تک سکن میں رہے، وقت گزارے، سکون ہی سکون محسوس کرے۔ یعنی اپنے گھر میں بندہ سکون محسوس کرے تو وہ گھر گھر ہے۔ اگر یہ دو چیزیں اسے حاصل نہیں ہوتی تو پھر یہ گھر گھر کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ یعنی آدمی باہر بھی پریشان تھا، گھر آ کر بھی پریشان ہو جائے، باہر بھی جو ہے وہ بالکل بے چین تھا، سکون پانے کے لیے گھر آتا ہے تو یہاں بھی بے چینی ہے، بیوی منہ پھلائے ہوئے، ماں منہ پھیلائے ہوئے، بچے جو ہے کچھ اور کر رہے ہیں، یعنی گھر میں پہنچتے ہی اس کو ایک قسم کی وحشت محسوس ہو، تو پھر یہ گھر گھر نہیں ہے، یہ سکن سکن نہیں ہے۔ اس لیے سکن سے سکینت حاصل کرنا، سکن سے سکون پانا، یہ سکن یعنی گھر کے لیے ضروری ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم استلقونہ بِأَلْسِنَتِكُمْ، یعنی اپنی زبان کو لگام دو، زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ تو گویا قرآن کریم کی آیتیں بھی ہم کو بار بار کہہ رہی ہیں کہ زبان کی حفاظت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ رہے ہیں کہ امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنی گرفت میں رکھو۔ تو یہ انسان کو چاہیے کہ ہم بحیثیت مسلمان کم سے کم گفتگو کرنے کی عادت ڈالیں اور بات وہی کریں جس میں خیر اور بھلائی ہو۔ تیسری چیز جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَابْكِي عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر روتا رہے، آنسو بہاتا رہے۔ تو یہ قرآن کریم کا حکم، وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، تم زیادہ ہنستے ہو روتے نہیں ہو، سے یہ حدیث جو ہے ہم کو اس بات کی یاد دہانی کرواتی ہے کہ زیادہ ٹھٹے مذاق کرنا یہ مناسب نہیں ہے، اور زیادہ آنسو بہانا، روتے رہنا، یہ زیادہ بندے کے لیے سکون کا، عافیت کا باعث ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو لایعنی باتوں میں، بیکار کے کاموں میں مشغول رکھنے کے بجائے ان سے بچیں۔ مومن کی شان ہی یہی ہے اور اچھے مسلمان کی پہچان ہی یہی ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، ابن ماجہ کی، ترمذی کی حسن روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، آدمی کے اچھے اسلام کی شناخت اور پہچان یہ ہے کہ وہ غیر مفید اور لایعنی کاموں کو چھوڑ دے۔ تو یاد رکھیں 3 باتیں ہیں، گھروں کو گھر میں رہنے کو اختیار کریں اور گناہوں پر روتے رہیں، اور کم سے کم گفتگو کریں، زبان کو چلانے سے پہلے، کھولنے سے پہلے سوچ کر زبان کو کھولتے رہیں۔ یہی اخلاص کی اور یہی اچھے ایمان اور اسلام کی علامت ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اخلاص عمل کی چنگاری جس دل میں فروزاں ہوتی ہے، اس لب کا تبسم ہیرا ہے، اس آنکھ کا آنسو موتی ہے۔ اللہ تعالی ہم کو ان 3 باتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔